السلام علیکم دوستوں، حضرات آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستوں میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضرات آفیشیل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے فرعون کا دعویٰ ربوبیت و الوہیت۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو فرعون اور اس کے سرداروں کا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے میں جب کوئی مکروہ فریب اور غیظ و غضب کام نہ آیا اور ارادہ قتل کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی ہمت نہ پڑی، تو اب فرعون نے دل کا بخار نکالنے کا یہ طریقہ نکالا کہ ایک جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کے در پہ رہتا اور دوسری جانب یہ اعلان کرتا کہ تمہارا رب اعلیٰ اور معبود میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بن دیکھے خدا کو رب بتا رہا ہے اور میں 62,000 شوکت و ستوت تمہارے سامنے موجود ہوں۔ چنانچہ مصری قوم پر جو اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیات بیانات دیکھ کر ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور دنیوی شوکت و وسطوت کی مرعوبیت اور عزت و جاہ کی حرص میں دب کر رہ گیا، اور اس طرح وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی مخالفت میں پھر فرعون کے ہم نوا ہو گئے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، اے قوم، کیا میں مصر کے تاج و تخت کا مالک نہیں ہوں اور میری حکومت کے قدموں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم میرے اس جاہ و جلال کو نہیں دیکھتے؟ اب بتاؤ، کیا میں بلند و بالا ہوں یا یہ جس کو نہ عزت نصیب اور جو بات بھی صاف نہ کر سکتا ہو؟ اگر یہ اپنے خدا کے یہاں اتنا عزت والا ہے تو کیوں اس پر آسمان سے سونے کے کنگن نہیں گرتے یا فرشتے ہی اس کے سامنے پرے باندھ کر کھڑے نہیں ہوتے؟ بس عقل کھو دی فرعون نے اپنی قوم کے سوا انہوں نے اس کی اطاعت کی اور تھے وہ نافرمان بندے۔ دوستو فرعون نے اس جگہ بلند و بالا ہونے کا معیار دو باتوں پر رکھا، اور عام طور پر دنیا کو مقصد زندگی سمجھنے والوں کی یہی شان رہی ہے۔ ایک دولت و ثروت، دوسرے دنیوی جاہ و حشم، اور یہ دونوں فرعون کے پاس موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ نے ان دونوں باتوں کو موضوع القرآن میں ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ وہ خود کنگن پہنتا تھا جواہر کے مکلف، اور جس پر مہربان ہوتا سونے کے کنگن پہناتا تھا۔ اور اس کے سامنے فوج کھڑی ہوتی تھی طرح باندھ کر۔ اس لیے اس نے انہی باتوں کا ذکر کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا خدا مجھ سے الگ کوئی اور ہستی ہے تو وہ موسیٰ کو سونے کے کنگن آسمان سے کیوں نہیں برساتا اور فرشتے اس کے جلوں میں پرا باندھ کر کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اور چونکہ قوم کی نگاہ میں دینی و دنیوی عزت کا معیار یہی تھا، اس لیے فرعون کا داؤ ان پر چل گیا اور انہوں نے یک زبان ہو کر فرعون کی اطاعت کا دوبارہ اعلان کر دیا۔ بدبخت یہ نہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں عزت کا معیار صدق و خلوص اور خدا کی وفادارانہ عبودیت ہے، نہ کہ دنیوی دولت اور ثروت اور جاہ و حشمت۔ البتہ جو شخص اصل عزت کی حاصل کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ یہ چیزیں بھی اس کے قدموں پر نثار کر دیتا ہے، اور صرف دنیوی عظمت پر اترانے والوں کو ابدی ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ آخر میں یہی صورت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، پھر جب ہم کو غصہ آیا تو ہم نے ان کی بد کرداریوں کا بدلہ لیا، پس دبو دیا ان سب کو اور کر دیے گئے گزرے اور آنے والی نسلوں کے واسطے ان کو کہاوت بنا دیا گیا۔ پس پیٹ پھیر کر چل دیا، پھر قوم کو جمع کیا، پھر پکارا اور کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پس اس کو پچھلے آخرت کے اور پہلے دنیا کے عذاب نے پکڑا۔ بلا شبہ اس واقعہ میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو خوف خدا رکھتا ہو۔ دوستوں مصریوں پر قہر خدا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہ ہوا، اور معدود چند کے سوائے مصریوں نے بھی انہی کی پیروی کی،
صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد قتل کی جانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تذلیل ہونے لگی اور فرعون نے اپنی ربوبیت و معبودیت کی زور و شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون کو مطلع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طور طریقہ رہا تو ان قریب تم پر خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا تو اب یکے بعد دیگرے عذاب الہی آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے اب یہ وتیرہ اختیار کیا کہ جب عذاب الہی کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرنے لگتی کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں گے، تو اپنے خدا سے دعا کر کہ یہ عذاب جاتا رہے، اور جب وہ عذاب جاتا رہتا تو پھر سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے۔ پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے اچھا ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر کے یہ عذاب دفع ہو جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب دفع ہو جاتا تو پھر اس طرح مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ اس طرح خدا کی جانب سے مختلف قسم کے نشانات ظاہر ہوئے اور فرعون اور قوم فرعون کو بار بار مہلت عطا ہوتی رہی، لیکن جب انہوں نے اس کو بھی ایک مذاق بنا لیا تب خدا کا آخری عذاب آیا اور فرعون اور اس کے سرکش سردار سب ہی غرق کر دیے گئے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔